اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام طلباء کرام اور تمام ہمارے سننے والوں کو ہماری تفسیر کی کلاس میں خوش آمدید۔ جس طرح کل ہم پڑھ رہے تھے حنا زوجہ عمران حضرت مریم کے والد اور والدہ کے بارے میں، آج بھی ہمارا سبق جاری رہے گا۔ ہم سب سے پہلے آیت کی تلاوت کریں گے، اس کا ترجمہ کریں گے، پھر اس کی تفسیر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ امید ہے ہمارے تمام سننے والے طلباء اور دیگر اہل محبت اس ہماری ویڈیو کو مکمل سنیں گے اور اس سے فائدہ حاصل کریں گے اور اپنے دوست احباب سے بھی اس کو شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر كالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ صدق اللہ العظیم۔ فلما پس جب، وضعتها اس نے جنا پیدا کیا لڑکی کو، قالت کہا حضرت حنا نے، ربی اے میرے پروردگار، انی وضعتها انثى کہ میں نے جنا ہے لڑکی کو، واللہ اعلم بما وضعت اور اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے کیا جنا ہے، اور ولیس الذکر کالانثی اور وہ لڑکا جو انہوں نے چاہا تھا اس لڑکی کے برابر نہیں۔ وانی سمیتها مریم اور اس کا نام رکھا مریم، وانی اعیذها بک وذریتها اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو، وذریتها پناہ میں دیتی ہوں، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے۔ اب جو کل ہم بات کر رہے تھے کہ حضرت حنا نے جب اللہ سے منت مانی کہ اللہ مجھے تو اولاد دے، کیونکہ آپ کو اولاد بڑھاپے کی عمر میں ملی تو میں اس کو تمہارے گھر یعنی بیت المقدس کی خدمت کے لیے مقرر کر دوں گی۔ اب آپ نے یہ سوچا تھا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ جو ہیں وہ بیٹا عطا کریں گے تو میں اس کو جو ہے بیت المقدس کی خدمت کے لیے مقرر کر دوں گا۔ اب یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے، اس میں جب آپ حضرت حنا کے گھر بیٹی پیدا ہوئی تو آپ نے بڑا تعجب کیا اور کہا کہ یا اللہ، میں تو چاہتی تھی کہ میں تیرے گھر کی خدمت کے لیے اگر تو مجھے بیٹا دیتا تو میں اسے مقرر کر دیتی، لیکن یہ تو مجھے لڑکی مل گئی ہے، لڑکی آپ نے عطا کی ہے۔ اور پھر حضرت مریم نے خود ہی کہا یا اللہ تو تو جانتا ہے کہ تو نے مجھے لڑکی عطا فرمائی ہے۔ تو ولیس الذکر کالانثی، اب یہ جو الفاظ ہیں، اور وہ لڑکا جو انہوں نے چاہا تھا اس لڑکی کے برابر نہیں، یعنی یہ لڑکی اتنی شان اتنی عظمت والی ہے، اتنی شان والی ہے، اگر لڑکا بھی ہوتا تو یہ جو لڑکی ہے یہ لڑکوں سے بھی افضل ہے۔ اور وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ان کو اللہ تعالیٰ ان کی گود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کی ولادت ان کی جسم اطہر سے کرے گا۔ تو اب نبی کی ماں وہ کسی عام آدمی کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ فرمایا ابھی تو آپ اس کو ایک لڑکی سمجھ رہی ہیں، لیکن آنے والے وقت میں یہ بہت عظمتوں والی اور بہت شانوں والی بننے
والی ہے۔ فرمایا کہ یہ جو لڑکی ہے یہ لڑکوں سے بھی افضل ہے۔ اور فرمایا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور اس کا نام ہم نے مریم رکھا، یعنی اس کا نام ہم مریم رکھ رہے ہیں۔ اور مریم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مریم کا معنی ہوتا ہے عابدہ، اور اب عابدہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عبادت گزار، عبادت کرنے والی۔ یعنی جب نام اتنا پیارا ہے تو ان کی عظمتوں کا، ان کی شانوں کا کیا کہنا۔ اور اس آیت کا جو آخری حصہ ہے وہ بڑا قابل غور ہے، اور یہاں پر ہم آپ کو حدیث بھی سناتے ہیں وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ اے اللہ اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان سے محفوظ رکھنا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جب کوئی بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس کو شیطان ٹھونگے لگاتا ہے، اور جب وہ ٹھونگے لگاتا ہے تو وہ بچہ روتا ہے، چیخ و پکار کرتا ہے۔ اب جس نے بچوں کو دنیا میں آتے دیکھا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی بچہ دنیا میں آتا ہے تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا وہ شیطان اس کو ٹھونگے لگا رہا ہوتا ہے۔ ٹھونگے کا مطلب اس طرح مکے لگانا، ٹھیک ہے، یا کسی چیز کو جس طرح ہم دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا دوسرے الفاظ میں اگر سمجھ لیں تو جیسے کچھ چونڈیاں کاٹنا ہوتا ہے، اس طرح کی کوئی حرکت جو ہے بچوں کے ساتھ جب وہ شیطان کرتا ہے تو پھر وہ بچے جو ہے رونا شروع کر دیتے ہیں، سوائے عیسیٰ علیہ السلام جو بیٹے ہیں مریم علیہ السلام کے۔ فرمایا ایک وہ تھے دنیا میں آنے والے بچے جن کو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے شیطان سے محفوظ رکھا۔ تو یہ ہے مریم علیہ السلام کی شان کہ جن کی ماں کہہ رہی تھی کہ اللہ تو نے مجھے بیٹا دینا تھا، تو نے مجھے بیٹی کیوں دی؟ تو اللہ نے فرمایا یہ جو بیٹی ہے یہ بیٹوں سے بھی افضل ہے، کیونکہ آپ تو نہیں جانتی ہے نا کہ اس بیٹی کے گود میں ایک بیٹا آنے والا ہے اور جو پیغمبر اور نبی بننے والا ہے۔ تو ایک یہ چیز، اور وہ ٹھونگے لگاتا ہے، اور وہ شیطان جب ٹھونگے لگاتا ہے تو پھر جب آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان بچہ جب ہوتا ہے اس کے کان میں جب اذان پڑھی جاتی ہے اور تکبیر، سیدھے کان میں تکبیر کہی جاتی ہے، الٹے کان میں اذان کہی جاتی ہے، سیدھے کان میں اذان اور الٹے کان میں جو ہے تکبیر کہی جاتی ہے، تو جب پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ شیطان پھر جب وہ اذان سنتا ہے، جب اللہ کا نام سنتا ہے تو وہ شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ تو اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کا نکاح پڑھایا جو آپ کی صاحبزادی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی اولاد کو شیطان سے محفوظ رکھے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے شیطان سے محفوظ رکھا، اسی طرح جو حضرت علی پاک، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد تھی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے شیطان کے ٹھونگوں سے محفوظ رکھا۔ اس طرح دنیا میں کچھ ایسی مخصوص ہستیاں ہیں جن کے علاوہ جب کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے تو ان کو شیطان ٹھونگے لگاتا ہے اور بچہ چیخو پکار کرتا ہے۔ تو یہ کچھ ایسی ہستیاں ہیں جن میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی جو ماں یا عظمت اور شان بیان کی جا رہی ہے، تو ان کو اللہ نے یہ سعادت دی، اور حضور نے جو دعا فرمائی تو یقیناً اس دعا کے نتیجے میں اللہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بچوں کو، ٹھیک ہے، جن میں حضرت امام حسن، امام حسین شامل ہے اور دیگر آپ کی جو بیٹیاں شامل ہیں،
تو سب کو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ان شیطان کے ٹھونگوں سے محفوظ رکھا ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ اے اللہ ان کو جو ہے نا، اس کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ، یعنی مریم کو بھی اور ان کی اولاد کو بھی محفوظ رکھ۔ تو یہ آگے آپ نے کس طرح اپنے اپنی بچی کو پھر حوالے کیا بیت المقدس میں جو رہنے والے خدامات ہیں، اس پر ہم کل بات کریں، اور اگلی آیت میں اس کا تذکرہ بھی ہے سارا، کہ پھر آپ نے کس طرح اپنی زندگی گزاری، کتنا عرصہ وہاں پہ رہی حضرت مریم ایک لڑکی ہو کر، کس طرح انہوں نے خدمت کی، اس پر ہم کل بات کریں گے۔ آج ہم اپنے سبق کو یہاں ختم کرتے ہیں، اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔